آج فتاوی فیض الرسول کی 65ویں ٹاپک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الجماعت، جماعت کا بیان۔ ظہر کی جماعت کے لیے کم از کم کتنے مقتدی کا ہونا ضروری ہے؟ جواب: جمعہ اور عیدین کے علاوہ دیگر نمازوں کی جماعت کے لیے امام کے ساتھ کم از کم ایک مقتدی کا ہونا ضروری ہے۔ در مختار میں ہے اقلھا اسنان واحدہ مع الامام، اور فتاوی المغری میں ہے اذا کا ہونا ضروری ہے۔ در مختار میں ہے اقلھا اسنان واحدہ مع الامام، اور فتاوی المغری میں ہے اذا زاد علی الواحدہ فی غیر الجماعۃ فہو جماعۃ کذا فی السراجیہ وہو تعالی اعلم۔ نمبر 1، امام کے لیے کتنے شرائط کی پابندی ضروری ہے، اور نماز جماعت سے اعراض کی شرعاً کتنی صورتیں ہیں، اور بلا وجہ شرعی محض زد و نفسانیت سے عمداً ترک جماعت کا مرتکب کیسا ہے؟ نمبر 2، ایک ایسی جگہ جہاں امام معین موجود ہو اور جہاں ایک ہی مسجد اور ایک ہی عیدگاہ ہو، کیا اسی عیدگاہ میں دو مختلف جماعتیں جائز ہیں؟ اگر فتویٰ جواز پر ہو تو حوالہ تحریر فرمائیں، اور اگر ایک ہی جماعت درست ہے تو وہ جماعت کون سی ہے؟ امام معین کی یا دوسری جماعت نیز فریق ثانی کا؟ جرم کس درجے کا ہے؟ جواب: نمبر 1، مرد غیر معذور کے امام کے لیے 6 شرائط کا جامع ہونا لازم ہے۔ نمبر 1، اسلام۔ نمبر 2، عقل۔ نمبر 3، بلوغ۔ نمبر 4، مرد ہونا۔ نمبر 5، غیر معذور ہونا۔ نمبر 6، قرات۔ شامی میں ہے شروط الامامۃ الرجال علی ثلاثۃ اشیاء: الاسلام والبلوغ والعقل والذکور والقرات والسلامۃ من الاغوار۔ جس جماعت کا امام فاسق، مولن یا بد مذہب ہو، اس سے اعراض کرنا ضروری ہے۔ بلا وجہ شرعی محض زد و نفسانیت سے عمداً ترک جماعت کا ارتکاب گناہ ہے، اور بار بار ترک جماعت پر فاسق مردود شہادت ہوگا۔ نمبر 2، عیدگاہ مذکور کے امام معین میں جبکہ شرعی قباحت نہ ہو تو اس عیدگاہ میں دو مختلف جماعتیں جائز نہیں۔ جماعت اسی امام معین کی درست ہے، فریق ثانی پر تفریق بین المسلمین کا جرم عائد ہے، وہو تعالی اعلم۔ نمبر 1، اگر جماعت کا وقت ہونے پر بکر اقامت کہہ دے اور ایک شخص درمیان صف سنت پڑھ رہا ہے تو اس کے بعد والے لوگ اس کے اختتام نماز کا انتظار کریں گے یا اس کے پڑھتے ہوئے نماز کی نیت باندھ لیں گے، اور اپنی نماز پوری کر کے وہ شخص بھی اپنی جگہ درمیان میں ہاتھ باندھ کر شامل ہو جائے گا؟ اگر ایسا ہو تو قطع صف ہوگا یا نہیں؟ نمبر 2، پہلی صف بالغوں سے پر ہے، دوسری صف میں نابالغ بچے کھڑے ہیں، اب بعد میں آنے والے بالغ حضرات صف میں کہاں کھڑے ہوں، جبکہ لڑکوں کی صف پوری نہیں ہے بلکہ دائیں بائیں جگہ خالی ہے؟ جواب: نمبر 1، اس کا انتظار نہیں ہوگا، اس کے پڑھتے ہوئے دوسرے لوگ نماز کی نیت باندھ لیں گے اور وہ شخص اپنی نماز پوری کر کے شامل ہو جائے گا، اور یہ صورت قطع صف میں داخل نہیں، واللہ تعالی عالم۔ نمبر 2، بعد میں آنے والے بالغ حضرات لڑکوں کی صف میں کھڑے ہوں کہ اس مسئلے میں نابالغ بالغ کے حکم میں ہے۔ لئن النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بانس والیتیم وقامہ خلفہ، مشکوٰۃ شریف۔ باب الموقف میں ہے ان انسا قال صلیت وانا ویتم فی بیتنا خلف النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واما سلیمہ خلفنا، رواہ مسلم۔ بحر الرائق میں ہے ظاہرہ حدیث انس انہ یستوی بین الرجل والصبا ویکون نانا خلفہ فانہ قال فصفت انا والیتیم وراءہ والعجوز من ورائنا، ویقتضی ایضا ان للصبی واحدہ لا یکون منفردا ان صف الرجال بل یدخل فی صفہم۔ تو جب ایک بالغ اور نابالغ کی صف قائم ہو سکتی ہے اور ایک نابالغ مردوں کی صف کے درمیان کھڑا ہو سکتا ہے تو صورت مسئلہ میں چند بالغ نابالغوں کے برابر بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، اور یصف الرجال ثم الصبیان کا حکم وجوبی نہیں، وہو تعالی عالم۔ ہمارے محلے میں محمدی مسجد کے امام اور مقتدی سنی حنفی ہیں، جس میں کچھ غیر مقلد آ کر جماعت میں شریک ہوتے ہیں اور بلند آواز سے آمین کہتے ورفع یدین کرتے ہیں، تو اس سے حنفیوں کی نماز میں خرابی پیدا ہوتی ہے یا نہیں؟ ان کو حنفیوں کی
مسجد میں آنے سے روکنا کیسا ہے؟ اور جو لوگ کی ہماری جماعت میں ان کے شریک ہونے پر راضی ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب: جماعت میں غیر مقلدوں کے شریک ہونے سے بے شک نماز میں خرابی پیدا ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کی نماز باطل ہے۔ تو جس صف کی بیچ میں وہ کھڑے ہوتے ہیں، شریعت کے نزدیک حقیقت میں وہ جگہ خالی ہوتی ہے جس سے صف قطع ہوتی ہے، اور قطع صف حرام ہے۔ حنفیوں پر لازم ہے کہ ان کو اپنی مسجد میں آنے سے منع کریں۔ اگر قدرت کے باوجود ان کو نہیں روکیں گے تو گنہگار ہوں گے، اور جو لوگ کی حنفیوں کی جماعت میں ان کے شریک ہونے پر راضی ہیں وہ بھی گنہگار مستحق وعید عذاب ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان تحریر فرماتے ہیں کہ غیر مقلدین زمانہ بحکم فقہا و تصریحات عام کتب فقہا کا کافر تھے ہی، جس کا روشن بیان رسالہ القبات شہابیت ولی رسول سیوف و رسالہ العقید وغیرہ میں ہے، اور تجربہ نے ثابت کر دیا کہ وہ ضرور منکرین ضروریات دین ہے، اور ان کے منکروں کے حامی و ہمراہ تو یقیناً قطعاً ان کے کفر ارتداد میں شک نہیں، اور کافر کی نماز باطل تو وہ جس صف میں کھڑے ہوں گے اتنی جگہ خالی ہوگی اور صف قطع ہوگی، اور قطع صف حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں: من وصل صفا وصل اللہ ومن قطع صفا قطع اللہ۔ جو صف کو ملائے اللہ اسے اپنی رحمت سے ملائے، اور جو صف قطع کرے اللہ اسے اپنی رحمت سے جدا کرے۔ تو جتنے اہل سنت ان کی شرکت پر راضی ہوں گے یا باوصف قدرت منع نہ کریں گے، سب گنہگار و مستحق وعید عذاب ہوں گے۔ فتاوی رضویہ جلد سوم 356 صفحے۔ وہو تعالی عالم۔ نمبر 1، مسجد محلہ جس کا امام و مؤذن مقرر ہے بطریق مسنون جماعت ہو چکی ہے، اب دوسری جماعت قائم کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بحوالہ کتب فقہ تحریر فرمائیں۔ نمبر 2، یہاں پر دستور ہے کہ نماز پڑھانے کے بعد امام اپنی جگہ ہی پر نماز پڑھتا ہے اور سنت و نوافل پڑھنے کے بعد دعائے ثانی بآواز بلند کرتا ہے، بعدہ فاتحہ پڑھتا ہے، اور ایسا ہر نماز پنجگانہ کے بعد کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ ایسا کرنے کو ناجائز و بدعت کہتے ہیں، لہذا دریافت طلب یہ امر ہے کہ امام کا اپنی ہی جگہ پر رہ کر نماز پڑھنا اور بعد نماز فاتحہ پڑھنا اور اس کا دستور بنا لینا جائز ہے یا نہیں؟ بحوالہ قرآن و حدیث جواب تحریر فرمائیں۔ جواب نمبر 1، مسجد محلہ جس میں امام و مؤذن مقرر ہوں، اس میں محلہ والے بطریق مسنون موافق المذہب امام کے پیچھے جماعت کر چکے، اس کے بعد باقی لوگوں کا اس مسجد میں دوسری جماعت قائم کرنا جائز ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے۔ ظاہر الروایہ سے حکم و کراہت نقل کیا گیا ہے، مگر فقہائے کرام نے فرمایا کہ حکم کراہت صرف اس صورت میں ہے جبکہ باقی لوگ دوسری اذان کے ساتھ جماعت ثانیہ کریں، ورنہ بالجماع مکروہ نہیں۔ اس مسئلے کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر باقی لوگ اذان جدید کے ساتھ اعادہ جماعت کریں تو مکروہ تحریمی ہے، اور اگر محراب نہ بدلے تو مکروہ تنزیہی ہے، اور اگر اذان دوبارہ نہ پڑھیں اور محراب بدل کر جماعت ثانیہ قائم کریں تو بلا کراہت جائز ہے۔ یہی صحیح ہے، اور اسی پر فتاویٰ ہے۔ فتاویٰ عالم غری جلد اول مصری 77 صفحے میں ہے: المسجد اذا کان امام معلومہ و جماعت معلومۃ فی محلۃ فضلی اہلہ بالجماعت لا یباح تقرارها فیہ باذان ثان اماذا صلوا بغیر اذان یباح اجماعا وکذا فی مسجد قراءۃ الطریقہ کذا فی شرح المجمع للمصنف۔ اور فتاویٰ بزازیہ جلد اول ماہیہ 62 صفحے اور ورد المحتاج جلد اول 265 صفحے میں ہے: ان ابی یوسف اذا لم تکن الہیۃ الاولی لا تکرہ ولا تکرہ وہو صحیح وبالعدول عن المحرابات تختلف الہیہ وزاد فی الطارقین عن الواجیات وبہ ناخذ۔ مگر یہ جماعت ثانیہ کو جو از صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو کبھی کسی عذر کے سبب جماعت اولیٰ کی حاضری سے محروم رہیں، نہ یہ کہ جماعت ثانیہ کے بھروسے پر بلا عذر شرعی قصداً جماعت ترک کرے، یہ بلا شبہ ناجائز و گناہ ہے۔ وہو تعالی عالم۔ نمبر 2، جائز ہے بشرطے کا اس کے خلاف کو ناجائز نہ سمجھتا ہو کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد سب لوگوں کا مجموعی طور پر
دعا کرنا اور سورہ فاتحہ یا دوسری آیتوں کو تلاوت کے بعد اس کا احصال ثواب کرنا شرعاً ممنوع نہیں کہ بندہ دعا کرنا اور سورہ فاتحہ یا دوسری آیتوں کو تلاوت کے بعد اس کا احصال ثواب کرنا شرعاً ممنوع نہیں کہ بندہ جب چاہے تنہا دعا کرے یا مجموعی طور پر اسے شریعت کی جانب سے اختیار دیا گیا ہے۔ اسی طرح اپنی تلاوت یا کسی کار خیر کے احصال ثواب کا بھی ہر وقت مجاز ہے۔ رہا سوال اس کے دستور بنا لینے کا تو اس میں کوئی حرج نہیں، جیسے کہ بعض لوگ بعد نماز فجر تلاوت قرآن کریم کا دستور بنا لیتے ہیں، حالانکہ شریعت نے بعد نماز فجر تلاوت قرآن کے لیے وقت نہیں معین فرمایا ہے۔ اور بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ کانا عبداللہ بن مسعود یذکر الناس فی کل خمیس مشکات 33 صفحے، یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعرات کو وعظ فرماتے تھے، حالانکہ شریعت نے ہر جمعرات کو وعظ کے لیے حکم نہیں دیا ہے۔ رہا اس طریقے کو بدعت کہنا تو وہ بدعت ضرور ہے مگر بدعت سیاہ نہیں ہے، بلکہ بدعت حسنہ یا بدعت مباحہ ہے، اور بدعت حسنہ و بدعت مباحہ عام طور پر مسلمانوں میں رائج ہے۔ مثلاً مسلمان بچوں کو ایمان مجمل اور ایمان مفصل یاد کرایا جاتا ہے۔ ایمان کی یہ دو قسمیں اور ان کے یہ دونوں نام بدعت ہیں۔ کلموں کی تعداد، ان کی ترتیب اور ان کے نام سب بدعت ہیں۔ قرآن کریم کا 30 پارہ بنانا، ان میں رکوع قائم کرنا اور اس پر زبر زیر وغیرہ لگانا اور آیتوں کا نمبر لگانا سب بدعت ہے۔ حدیث کو کتابی شکل میں جمع کرنا یہ بھی بدعت ہے۔ اصول حدیث اور اصول فقہ کے سارے قاعدے قانون بدعت ہے۔ فقہ اور علم کلام یہ بھی از اول تا آخر بدعت ہے۔ نماز میں زبان سے نیت کرنا بدعت، اور رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح پر ہمیشگی کرنا بدعت ہے۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، یعنی یہ بہترین بدعت ہے۔ بخاری شریف مشکات شریف 115 صفحے۔ روزے کی نیت اس طرح زبان سے کہنا نویت ان اصوم غدا اللہ تعالی من فرض رمضان، اور افطار کے وقت زبان سے کہنا اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یہ بھی دونوں بدعت ہے۔ اسی طرح شریعت کے 4 طریقے حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی، اور طریقت کے 4 سلسلے قادری، چشمی، نقشبندی اور سحر و ردی سب بدعت ہے، اور ان کے وظیفے جو دستور کے مطابق پڑھے جاتے ہیں اور مراقبے وچلے وغیرہ بھی بدعت ہیں، جن کو سب لوگ دین کا کام سمجھ کر کرتے ہیں۔ لہٰذا جس طرح یہ سب بدعتیں جائز ہیں، اسی طرح دعائے ثانی و فاتحہ کی بدعت بھی جائز ہے۔ وَهُوَ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ۔